السلام علیکم دوستو، بیہائنڈ دی سینز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ ہیروں کی بات کی جائے تو ذہن میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے جناب وہ ہے کوہ نور ہیرا، کیونکہ ہم نے جو برے صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں جناب، انہوں نے اگر کسی ہیرے کا نام سنا ہے تو وہ کوہ نور ہی ہے، اور کوہ نور سے آگے جناب ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا، اور کوہ نور کا ذکر ہے تو ملکہ برطانیہ کا تاج یاد آ جاتا ہے، جہاں پر ہمیں اس بات کا بھی جناب دکھ کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسی ایک ہیرا لبیا سی وہ بھی گورے لے گئے، اور نہ صرف لے گئے بلکہ انہوں نے جب اپنے تاج میں اس کو سجا لیا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ کوہ نور ہیرا اپنی تاریخ، قیمت اور نحوست کے اعتبار سے بے مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جو کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کوہ نور ہیرے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جس ہیرے سے متعلق ہے وہ اپنی قیمت، اپنی جسامت اور اپنی نحوست کے اعتبار سے کوہ نور ہیرے کا بھی باپ ہے، اور اس ہیرے کا نام ہے دا گریٹ مغل ڈائمنڈ، یعنی بے مثال مغل ہیرا۔ دا گریٹ مغل ڈائمنڈ نامی یہ مشہور ہیرا دریائے کرشنا کے کنارے گولکنڈا کی کانوں سے دریافت کیا گیا، اور یہ گولکنڈا کی جو کانیں ہیں یہ بھارتی ریاست تلنگانہ کا ایک علاقہ ہے۔ یہ ہیرا گولکنڈا کی کانوں میں 1640 کو دریافت ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا پتھر ہے جس نے دنیا کے تاجروں، بادشاہوں اور ڈاکوؤں کی نیندوں کو حرام کر دیا تھا۔ یہ ہیرا اپنے وزن کے اعتبار سے کوہ نور ہیرے کا حقیقت میں باپ تھا، کیونکہ اس کا وزن 787 کیرٹ تھا، یعنی 787 کیرٹس، جبکہ کوہ نور ہیرا کا جو مجموعی وزن ہے وہ 107 کیرٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیرا واقعتاً ایک نایاب ہیرا تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرا بھی دا گریٹ مغل ڈائمنڈ کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے اور مختلف ماہرین جو کہ جوہری ہیں یقینی طور پر وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جناب کوہ نور ہیرا جو ہے وہ دا گریٹ مغل ڈائمنڈ کا حصہ تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ کوہ نور ہیرا بھی گولکنڈا کی کانوں سے دریافت کیا گیا تھا، لیکن ان دونوں کے دریافت کا جو ٹائم ہے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ جس وقت یہ جو ہیرا ہے دا گریٹ مغل ڈائمنڈ یہ دریافت کیا گیا تھا تو اس وقت یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی، اور شاہ جہان اس وقت جو تھے وہ بادشاہ تھے۔ یہ ہیرا دریافت کے بعد شاہ جہان کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس کو شاہ جہان نے اپنے خزانے میں شامل کر دیا، لیکن یہاں پر بھی ایک ٹوسٹ ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیرا ہے یہ شاہ جہان کو گفٹ کیا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ہیرا کسی بدلے کی آگ میں سلگتے ہوئے دل نے چرایا تھا، یعنی یہ قدیم فارس کا ایک ہیرا ہے، اور وہاں پر کسی نوکر نے یا کسی اور شخصیت نے چرا کر اس کو برِ صغیر پہنچایا، اور یہاں پر کسی نے اس کو شاہ جہان کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا، اور شاہ جہان نے اس کو اپنے خزانے میں شامل کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میر محمد سعید جو میر جملہ کے نام سے مشہور تھا، یہ شخص بھی فارس سے گولکنڈا آیا تھا، اور وہ ایک جوہری تھا، قیمتی پتھروں کی تجارت کرتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ مغل دربار تک رسائی حاصل کی تھی، اور پھر اس کو دربار میں ایک اعلیٰ رتبہ بھی دیا گیا تھا، اور شاہ جہان نے اس کو معظم خان کا خطاب بھی عنایت کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ نایاب ہیرا مغل بادشاہ شاہ جہان کو فارس اور مغل سلطنت دونوں کے درمیان سفارتکاری کے لیے تحفے میں دیا تھا، اور اس تحفے کو شاہ جہان نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا۔ بہرطور کہانی جو بھی ہو، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ہیرا دا گریٹ مغل ڈائمنڈ گولکنڈا کی کانوں سے نکلا تھا، 1640 کو نکلا تھا، شاہ جہان کے دربار تک پہنچا تھا، اور پھر اس کو دا گریٹ مغل ڈائمنڈ کا نام دیا گیا۔ وینس کے مشہور ہیرا تراشنے والے کاریگر مغل دربار میں اس وقت کام کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اس وزنی اور نایاب ہیرے کو اپنے تاج میں سجانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر یہ جو مشہور جوہری تھے جو وینس سے آئے تھے ان میں سے ایک ماہر کاریگر جس کا نام تھا ہارٹنیسو بورجیس،
اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جناب اس نے اس ہیرے کو تراشنا ہے تاکہ بادشاہ کے تاج میں سجایا جا سکے، اور اس کو اس کام کے عوض 10,000 روپے انعام کے طور پر بھی دیے گئے تھے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جیسے ہی اس ہیرے کے تراشنے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے تو اس کاریگر کو سزا کی دھمکیاں بھی ملنا شروع ہوتی ہیں۔ 1665 میں ایک فرانسیسی جیولر آیا تھا یہاں پر مغل سلطنت میں، اس نے اس کو اپنے دور کا بڑا روز کٹ ہیرا قرار دیا تھا اور اس ہیرے کو حیرت انگیز اور نایاب بھی قرار دیا تھا، لیکن روایت بتاتی ہے کہ گلاب کی شکل میں تراشنے کی کوشش میں ہیرے کی جسامت اچھی خاصی کم ہو گئی تھی اور ٹیونیئر نے اس کے طول و عرض کو مرغی کے انڈے سے آدھا کر دیا تھا، جس سے اس کا وزن تقریباً آدھا رہ گیا تھا۔ 500 کیرٹس کا نقصان ہوا اور اندر سے ایک اور اس میں نقص برآمد ہوا، اور وہ چھوٹا سا دھبا اور پتھر کے نچلے کنارے پر ایک نقص رہ گیا۔ کہا جاتا ہے دا گریٹ مغل وقت کی خراد پر پس کر 280 کیرٹ کا رہ گیا تھا، اور شاید اس سے کچھ دوسرے ہیروں کا جنم بھی ہوا تھا۔ بہرحال یہ عظیم مغل ہیرا 1738 تک مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ شاہ جہان کے بعد یہ جو ہیرا ہے اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو منتقل ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اس کو مغل خزانے کا حصہ بنائے رکھا۔ البتہ جب 1738 میں نادر شاہ نے افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے یہاں سے تخت حاصل کرنا تھا، بلکہ یہاں پر لوٹ مار بھی انہی کا ایک رواج تھا، اور اسی چکر کے اندر جب انہوں نے مغل سلطنت پر حملہ کر کے قبضہ کیا تو مغل خزانے کو بھی انہوں نے اپنا لیا، اور مغل خزانے سے حاصل ہونے والے اس نایاب ہیرے پر بھی نادر شاہ نے اپنا حق جتایا، اور وہ بھی واپس جاتے ہوئے اس ہیرے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، نادر شاہ قتل ہوا، اس کا خزانہ بھی لوٹا گیا، اور دا گریٹ مغل ڈائمنڈ اس کے بعد سے لاپتہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی جو دھند ہے اس کے بعد یہ ہیرا اس دھند میں چھپ گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دا گریٹ مغل ڈائمنڈ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ کوئی نہیں جانتا آج بھی کہ یہ ہیرا کہاں پر موجود ہے، تاہم دو یکساں طور پر مشہور ہیرے اورلوف اور کوہ نور کو عظیم مغل ہیرے یعنی دا گریٹ مغل ڈائمنڈ کے وزن اور شکل سے مشابہت کی بنا پر اسی کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ انگریز جیولر سٹریٹر کا دعویٰ ہے کہ اورلوف ہی گریٹ مغل ڈائمنڈ ہے۔ زیادہ تر جدید سکولرز بھی اب اس بات پر قائل ہیں کہ اورلوف ہی جو ہے وہی ہیرا ہے جس کو نادر شاہ سے چھینا گیا تھا، اور پھر اس کو چھین کر کرملن منتقل کر دیا گیا تھا، جو آج کرملن میں کیتھرین دی گریٹ کے شاہی روسی عصا کا حصہ ہے۔ اب یہ جو اورلوف ہے یہ گریٹ مغل ڈائمنڈ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ دا گریٹ مغل ڈائمنڈ نام کا ہیرا تاریخ کی کتب میں موجود بھی ہے، مشہور بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو مقبولیت حاصل کی تھی وہ کوہ نور ہیرے نے ہی حاصل کی تھی، کیونکہ کوہ نور ہیرا ہم سے کچھ زیادہ دلی وابستگی رکھتا ہے، اسی وجہ سے کوہ نور ہیرے کا ذکر دا گریٹ مغل ڈائمنڈ سے زیادہ ہی کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی روایات ہیں وہ ہمیں زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں، اور کوہ نور کو واپس لانے کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں کی مملکتیں برطانیہ کے شاہی تاج سے کوہ نور ہیرے کو واپس لانے میں ناکام رہی ہیں۔ اب وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں اس کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ برصغیر پاک و ہند اپنی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ انرچڈ رہے ہیں۔ کیسے لگا آپ کو آج کا BTS؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔